جو سب سے پہلی غلطی ہوئی وہ یزید کی نامزدگی سے ہوئی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں خلافت کے حوالے سے زور دیتی ہیں، شورا کے حوالے سے زور دیتی ہیں، ان کی اپنی جماعتوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ نظریے کا فقدان ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں۔ میرے بعد میرا بیٹا ہی اس مسند پر بیٹھ جائے، اپنا تن من دھن سب اس جماعت کو دے دیا ہوتا ہے۔ ان جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی تو اس ملک کے اندر یہ کس طریقے سے جمہوریت کا نفاذ کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں کہ جماعت میں سے جو قابل بندہ ہو اس کا انتخاب کرے، اس کو اپنا امیر بنائے، تب تک ہم قیادت کا صحیح طریقے سے چناؤ نہیں کر سکیں گے۔ یہ وراثتی جاگیر نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے المیے پر جس نے نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی قیادت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ان دونوں کی قیادت ایک ذاتی جاگیر بن چکی ہے۔ یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ ہمارے جماعت میں سے کتنے لوگ کارکنان اور کتنے وفادار ہمارے قابل ہیں، ان میں سے قابل لوگوں کا چناؤ نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اور صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری اس جماعت کو ہمارے خاندان میں سے کون سنبھالے گا، ہمارے خاندان میں سے ہم کس افراد کو اپنے لیے اپنی وراثتی جاگیر کے لیے چنتے ہیں۔ اس حوالے سے خیال نہیں کیا جاتا کہ یہ امانت ہے، یہ لوگوں کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے جو قابل اور اہل لوگوں کے درمیان تقسیم کی جائے، بلکہ اس حوالے سے ہمیشہ اپنی پسند کا اور اپنی ذاتی جاگیر کے حوالے سے اپنے ہی خاندان میں اس وراثت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلی غلطی ہوئی وہ یزید کی نامزدگی سے ہوئی، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی نظام تھا وہ مکمل ایک شورائی نظام تھا، شورا کے تحت خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں جو باتیں ملتی ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں، ہم سب کو پتہ ہے، کسی کو بھی انتخاب نہیں کیا تھا، کسی کو بھی نامزد نہیں کیا تھا۔ ہم جتنی بھی تعویلیں پیش کریں، جس اپنے مطلب کے حوالے سے دیکھیں کہ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کہ ہمارے فلاں جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو چناؤ کیا تھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی نامزد نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نامزدگی کو دیکھیں تو وہ بھی صحابہ کے ایک چناؤ کا طرز عمل تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب ہوا، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی کونسل کے ذریعے ہوا۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی جو خلافت ہے وہ بھی صحابہ کا ایک مکمل شورا کے نظام کے تحت ہوئی۔ سب سے پہلے اس نظام کی خرابی میں جس کی ابتدا ہوئی تو وہ یزید کی ولی عہدی تھی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں خلافت کے حوالے سے زور دیتی ہیں، شورا کے حوالے سے زور دیتی ہیں، ان کی اپنی جماعتوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے چناؤ نہیں ہوتا تو قابل اور اہل لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں، ان میں مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر آپ جس کا انتخاب اپنے خاندان میں سے کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو یقیناً یہ وہی لیڈر ایسا کام کرتے ہیں جو خود اس قابل نہیں ہوتے، جن کی سوچ محدود ہوتی ہے، نظریے کا فقدان ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، نظام کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کی طبیعت کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی، ان کی طبیعت کے اندر وہ خلافت والا ماحول نہیں ہوتا، ان کی طبیعت کے اندر آمریت ہوتی ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں۔ تو جب وہ ان کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے تو پھر جس کا وہ انتخاب کرتے ہیں اپنے خاندان میں سے تو آگے اس نے بھی تو وہی گل کھلانے ہوتے ہیں۔ تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جو تصوف کا ایک نظام سلیبس رکھنے والی جماعتیں ہیں، جن کے اندر تو فنا فی الشیخ اور فنا فی اللہ کا ماحول ہوتا ہے، ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا ہی اس مسند پر بیٹھ جائے۔ کم از کم ان کو تو خیال کرنا چاہیے جو تصوف کا پرچار کرتے ہیں، تصوف کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی مہ کو ختم کرنا ہے، آپ کے اندر عہدوں کا لالچ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر طاقت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ اسی طرح سیاسی جماعتوں میں یہی ہوتا ہے، اپنے خاندان میں سے اپنے بیٹے کو بنا دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بہنوں کو بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جب اس طریقے سے اپنے کارکنان میں سے وہ قابل لوگوں کا انتخاب نہیں کرتے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنی جماعت کو دے دی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ اس جماعت کو دے دیا ہوتا ہے، اپنا تن من دھن سب اس جماعت کو دے دیا ہوتا ہے،
اور وہ قابل ہوتے ہیں، وہ اہل ہوتے ہیں، ان کو آگے نہیں لایا جاتا، تو اسی طرح یہ جماعتیں انحطاط کا شکار ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ سیاسی جماعتیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہی جماعتیں، ان جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی تو اس ملک کے اندر یہ کس طریقے سے جمہوریت کا نفاذ کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، کس طریقے سے اس ملک کے اندر یہ بہترین نظام کو، ایسا نظام جو تمام عوام کے لیے قابل قبول ہو، یہ کس طریقے سے اس ایسے نظام کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اس طریقے سے نظام لائیں گے کہ تمام عوام اس میں برابر کی شریک ہوگی۔ آپ کے سامنے متبادل نظام رکھتے ہیں۔ وہ متبادل نظام کیا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنی جماعتوں میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو قابل ہوں، جو اہل ہوں، جو عالم ہوں اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ان کی ایک کونسل بنائی جائے، اور وہ کونسل چاہے آپ کے خاندان میں سے ہو، چاہے آپ کی جماعت میں سے جو قابل بندہ ہو، اس کا انتخاب کرے، اس کو اپنا امیر بنائے، اور پوری ایک کونسل ایک طریقہ کار دے، اس کے تحت جماعت چلے۔ اسی طرح سیاسی جماعت جو ہے اس میں سے لیڈر کا انتخاب اس طریقے سے ہو کہ وہ کچھ لوگوں کا ایک پینل بنائے جو انتخابات کا ایک طریقہ کار وضع کرے، اس طریقہ کار کے تحت تمام اہم عہدوں کا چناؤ آپ کے کارکنان کریں، ہر ممبر کو ووٹ کا بنیادی حق حاصل ہو، اور انہی میں سے آپ کے لیڈر کا چناؤ ہو، اور وہ جس کو چاہیں چن لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عوام کو کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طریقے سے جب اس طریقے کا آپ ماحول دیں گے، اس طریقے کا آپ نظام دیں گے، تو ہم دیکھیں گے آپ ملک میں بہتری کا نظام لائیں گے۔ جو ہم نے نچوڑ نکالا ہے، جو نتیجہ اخذ کیا ہے، جب تک ہم اپنی سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں شورا اور جمہوریت کا نظام نہیں لائیں گے، تب تک ہم قیادت کا صحیح طریقے سے چناؤ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہم نے اپنی اگلی نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ قیادت یہ وراثتی جاگیر نہیں، بلکہ یہ ایک امانت ہے جو آپ نے اہل لوگوں کو دینی ہے۔ اس طریقے سے چناؤ نہیں ہوتا تو قابل اور اہل لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں، ان میں مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر آپ جس کا انتخاب اپنے خاندان میں سے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ وہی لیڈر ایسا کام کرتے ہیں جو خود اس قابل نہیں ہوتے، جن کی سوچ محدود ہوتی ہے۔ وہ اپنی جماعتوں میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو قابل ہوں، جو اہل ہوں، جو عالم ہوں اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ان کی ایک کونسل بنائی جائے، اور وہ کونسل اپنے خاندان میں سے اپنے بیٹے کو بنا دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بہنوں کو بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جب اس طریقے سے اپنے کارکنان میں سے وہ قابل لوگوں کا انتخاب نہیں کرتے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنی جماعت کو دے دی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ اس جماعت کو دے دیا ہوتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔